السلام علیکم، میں ہوں سید شان حیدر۔ اس ویڈیو کے اندر میں ڈیفرنٹ انالیسز کر کے بٹ کوائن کی پرائس پریڈکشن کروں گا۔ پہلے ٹیکنیکل انالیسز ہوگا، پھر سینٹیمنٹ، پھر فنڈامنٹل اور آن چین انالیسز اس ویڈیو میں شامل ہوگا۔ تو سب سے پہلے بٹ کوائن کا چارٹ دیکھتے ہیں ہم۔ بٹ کوائن کا اگر ہم منتھلی چارٹ دیکھیں تو بٹ کوائن کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ 20,000 کے اوپر ہے۔ 20,000 پہ کافی اچھی سپورٹ ہے۔ اگر یہ سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے تو بٹ کوائن 14,000 تک جو ہے وہ گر سکتا ہے۔ اسی طرح ریزسٹنس کافی دور ہے، لیکن یہ ہے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ 28,000 کے اوپر ہے، جو سٹرونگ ریزسٹنس ہے۔ ریزسٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بٹ کوائن کی پرائس وہاں تک جاتی ہے تو وہاں سے نیچے آ سکتی ہے۔ اس طرح سپورٹ پرائس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بٹ کوائن کی پرائس یہاں پر آتی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی۔ کل میں نے کہا تھا کہ ڈالر انڈیکس جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے تو شاید بٹ کوائن کی پرائس اوپر چلی جائے، لیکن بٹ کوائن کی پرائس اوپر نہیں گئی بلکہ مزید نیچے گر گئی ہے۔ تو یہ جو ٹرک ہے میں نے بتایا تھا کہ ہر ٹائم کام نہیں کرتا، اس لیے آپ فیوچر ٹریڈنگ سے جو ہے وہ آپ اوائڈ کیا کریں اگر میں کوئی انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اگر میں کوئی ٹریڈ لے رہا ہوں تو میں اس کو کافی رسک مینجمنٹ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اگر آپ اس میں کریں گے تو شاید آپ اپنے سارے پیسے جو ہے وہ لوز کر لیں۔ تو کل ایک جو خبر تھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور یہ ہے کہ میں کافی دنوں سے بتاتا آ رہا ہوں کہ ایک جو سی پی آئی رپورٹ ہے، اس کو HICP کہتے ہیں، اس جو یورپ کی جو رپورٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کا بھی جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اس کے اندر مئی کی جو رپورٹ آ گئی ہے اور 8.1 جو ہے وہ % ان کی ٹوٹل جو ہے وہ نکلی ہے، انفلیشن آئی ہے، اور جو اپریل میں وہ 7.4% تھی، تو کچھ پرسنٹ جو ہے وہ تقریباً 0.7% جو ہے وہ یہ انفلیشن بڑھی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ جو کرپٹو کی پرائسز ہیں وہ بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ پریشر میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی امریکہ کی انفلیشن رپورٹ آئی تھی تو بٹ کوائن کی جو پرائس ہے وہ پریشر میں تھی، تو اب اس کی بھی جو انفلیشن رپورٹ آ گئی ہے۔ یورپ کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے اور وہاں پر بھی انویسٹر بڑے بڑے ہیں، تو اب جیسے ہی یہ اپنے انٹرسٹ ریٹ زیادہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو انویسٹر ہیں وہ جو حکومتی سرپرستی میں جو کرنسیاں ہیں جیسے یورو اور ڈالر وغیرہ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، یہاں سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ نکال لیں گے۔ تو ایک یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے بٹ کوائن کی پرائس ابھی تک پریشر کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ڈالر انڈیکس دیکھیں تو ڈالر انڈیکس دوبارہ جو میں نے ایک ریزسٹنس ڈرا کی ہوئی تھی یہاں پر تقریباً 103.82 کے اوپر، اس کو ٹچ کر کے جو ہے ابھی دوبارہ سے 105 کے پاس یہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو اگر یہ مزید اوپر جاتا ہے تو بٹ کوائن کی پرائس میں اچھا خاصا جو ہے وہ یہ جو سپورٹ ہے اس کے اوپر کافی پریشر آ سکتا ہے۔ اور یہ جو بٹ کوائن کی پرائس ہے 20,000، یہ تیسری دفعہ جو ہے وہ اس پہ ٹچ کر رہا ہے۔ آ کے جتنی زیادہ دفعہ اس کو آ کے جو ہے وہ ٹچ کرے گا اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ جو اس کی سپورٹ ہے وہ ویک ہوتی جائے گی اور ٹوٹنے کے چانس بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر ہم بٹ کوائن کی ڈومیننس کی بات کریں تو یہ تھوڑی اچھی خبر ہے کہ آلٹ کوائن میں اتنا زیادہ وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا، بیرش نہیں دیکھنے کو مل رہا، کیونکہ جو بٹ کوائن کی ڈومیننس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس ٹائم 44.95 ہے۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ اگر تو یہ دوبارہ نیچے اس جو میں نے یہاں پر سپورٹ ڈرا کی ہوئی یہاں پر ٹچ کرتا ہے آ کے، تو جو آلٹ کوائن ہے اس میں تھوڑا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ وہاں پر ہمیں جو اپورڈ جو ٹرینڈ ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس طرح اگر ہم سینٹیمنٹس کی بات کریں تو اس ٹائم جو سینٹیمنٹس کی ویلیو ہے ایکسٹریم فیئر میں، اور ویلیو جو ہے اس کی 9 ہے۔ تو جب بھی 10 سے نیچے ویلیو ہوتی ہے تو وہ بڑی ہی زبردست ٹائم ہوتا ہے آپ بٹ کوائن میں انویسٹمنٹ کریں سینٹیمنٹس کے حساب سے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائم جو ہے وہ بیسٹ انویسٹمنٹ ٹائم ہے، آپ کو لاس کم ہوگا بلکہ پرافٹ کا چانس زیادہ ہیں لانگ ٹرم میں جا کے۔ تو یہ جو ہے وہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ تھوڑا اپنا جو ہے وہ منتھلی یا ویکلی آپ اس کو بٹ کوائن میں کو تھوڑا بائی کریں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے ایک ہی دفعہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے۔ اس طرح یہ جو ایک دوسری وجہ ہے بٹ کوائن کی پرائس پہ پریشر آنے کی، وہ ایک یہ وجہ ہے کہ جو فرانس کے، جرمنی، اٹلی اور رومانیہ جیسے جو بڑے کنٹری ہیں ان کے صدر جو ہیں وہ یوکرائن میں آئے ہیں، کیو کے اندر آئے ہیں، اور زیلنسکی جو ان کے صدر ہیں یوکرائن کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بات پہ اتفاق کیا کہ یوکرائن کو جو ہے وہ جلد سے جلد یورپی یونین کو بولا ہے کہ جلد سے جلد اس کو جو ہے وہ یورپی یونین میں شامل کیا جائے، کیونکہ یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اور ہم سب مل کے ہی روس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
تو اگر تو یہ چیز، اور انہوں نے اسلحہ دینے کا بھی، مزید اسلحہ دینے کے بارے میں بات بھی کی ہے. اس طرح امریکہ بھی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ یوکرائن کو اسلحہ دینے کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو اگر تو یہ ہو جاتا ہے، یورپی یونین میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ جو جنگ ہے یہ مزید جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے، کافی بڑھ سکتی ہے. اگر یہ جنگ اس طرح مزید بڑھتی ہے تو یہ اوورال ورلڈ کے لیے تو بہت ہی برا ہے. لیکن کیونکہ میں کرپٹو کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، تو کرپٹو کی جو کمیونٹی کے لیے یہ جو بہت بری خبر ہوگی، اور جو پرائسز ہیں وہ اچھی خاصی جو ہے وہ اس حوالے سے گر سکتی ہیں. تو اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہے یہ میجر وجہ ہے انفلیشن کی، مہنگائی کی پوری دنیا کے اندر، اور جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی بھی یہ سب سے بڑی وجہ ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ جو پرابلم چل رہی ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی. اسی طرح کچھ گروپس ہیں جو وکیلوں کے، انہوں نے جو ہے وہ ایلن مسک کے اوپر ایک جو ہے وہ کیس کیا ہے کہ $258 بلین کا کیس کیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ایلن مسک ہے انہوں نے جو ہے وہ ڈاج کوئن کو جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے پمپ ڈمپ کے لیے، اور جب یہ آل ٹائم ہائی پہ گیا تھا اس ٹائم اس کی $88.68 بلین اس کے اندر مارکیٹ کیپ تھا، ابھی صرف $7.5 بلین رہ گیا. تو انہوں نے جو ہے وہ پمپ ڈمپ اسکیم میں حصہ لیا اور انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا ہے. تو یہ ان کو جرمانہ کرنا چاہیے $258 بلین کا. لیکن زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ لوگ بڑے پرتماد ہیں زیادہ تر کہ یہ سکسیزفل نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے ایسا یہ نہیں کیا، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی بلینر ہے، ان کو ایسا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اگر تو یہ جو مجھے لگتا نہیں ہے بالکل بھی کامیاب ہوگا، لیکن اگر کامیاب ہو جائے گا تو ڈاج کوئن کی پرائس نیچے جا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایلن مسک نے جو ہے وہ ٹویٹر کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور میٹنگ کے دوران انہوں نے جو ہے وہ کرپٹو کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو ہمارا پلان ہے کہ ہم جو کرپٹو پیمنٹس ہے وہ ٹویٹر کے اندر لے کے آ جائیں، اور جو بھی کرپٹو کے سکیمز ہوتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے ان کو ہم ختم کر دیں گے، اور فری سپیچ وغیرہ بھی جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر آئے. تو یہ اگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ٹویٹر نے ایلن مسک نے ٹویٹر کے حصول کے لیے بڈ دائر کی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈاج کوئن کی پرائس سے کافی اوپر چلی گئی تھی، کافی تو نہیں لیکن کچھ پرسنٹیج جو اوپر چلی گئی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ جو حصول ہے اس کا کامیاب ہو جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ جو ڈاج کوئن کی پرائس سے دوبارہ جو ہے وہ ایک مومنٹم پکڑ سکتی ہے. تو آپ نے اس خبر پہ بھی دھیان رکھنا ہے. اگر تو ایسا ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو ڈاج کوئن جو ہے وہ اچھا خاصا پرافٹ جو ہے وہ دے سکتا ہے. اسی طرح جو چائنا کا، جب سے میں نے جو ہے وہ کرپٹو میں انٹری لی ہے، چائنا نے کافی دفعہ بٹ کوئن کو بین کیا ہے. تو میرے سے پہلے بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، کہ چائنا نے بہت دفعہ جو ہے وہ آلریڈی کرپٹو کو بین کیا ہے. لیکن بین ہونے کے باوجود بھی چائنا میں جو ہے وہ NFT کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ 5x یعنی 500 ٹائم جو پرسنٹیج ہے اس کی وہ انکریز ہوئی ہیں. اور یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ NFTs بائی کر رہے ہیں، اور NFT سے جو ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اور لوگ جو ہے ایون جو اوپن سی کے اوپر انہوں نے سینکڑوں قسم کے اپنے NFTs بنا کے اس میں جو ہے وہ سیل کیے ہیں، اور بھی فلی جو ہے نا یہ اس میں NFTs کے اندر حصہ لے رہے ہیں. اور ایون جو ان کے بڑے بڑے گروپس ہیں، جو ای کامرس گروپ ہیں، علی بابا گروپ جس طرح کے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ علی بابا گروپ بھی جو ہے وہ NFT کے بارے میں جو ہے نا وہ انٹرسٹ اپنا شو کر رہا ہے. تو اور لیکن یہاں کے جو اتھارٹیز ہیں وہ ان کو منع بھی کر رہی ہیں کہ شاید یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جی جو ایک اور فنڈامنٹل نیوز شامل کرتے ہیں جی، یہ جو پاناما کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جو کرپٹو بل لے کے آئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، یہ پاس بھی ہو چکا تھا، اور یہ غالباً پاس ہو گیا تھا. انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس کو آپ جو ہے نا وہ ریورس کریں، اور یہ ہے کہ یہ جو اس میں جو منی لانڈرنگ کا جو ایلیمنٹ شامل ہے اس کو پہلے کلیئر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو جائے. اور فیٹف نے بھی اس کے خیالات کا اظہار کیا تھا، اور پاناما پہ کافی جو ہے وہ پریشر ڈالا تھا کہ اس کو کرپٹو بل کو پاس نہ ہونے دیا جائے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کرپٹو بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوا، اور ان کے پریزیڈنٹ نے جو ہے ویٹو کر دیا. تو یہ تھی جی آج کی نیوز. امید ہے آپ کو آج کی نیوز پسند آئی ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.